لوگ نا خواہ مخواہ مغالطے پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا جی انڈا حلال ہے؟ میں نے کہا حلال ہے۔ اس نے کہا جی دلیل کوئی حدیث کوئی دکھائیں۔ میں نے اس کو ایک حدیث کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا جی کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا یہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، مجھے پتا تو نہیں تھا، تو پوچھے گا رات کے ٹائم اچانک۔ اور اس کو کسی بڑے عالم نے وسوسہ ڈالا تھا، وہ فوت ہو گیا بصیر پور کا ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم کہلاتے، اور وہ علم اللہ پاک نے دیا بھی تھا۔ تو ان کی کسی گفتگو سے اس عالم کو، اس بندے کو، دکاندار تھا جس کو وہم ہوا، اس نے مجھے فون کر کے پوچھ لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور خود حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں، جو جانور خود حرام ہے اس کے انڈے بھی حرام ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ہے، پہلے فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیکھیں، فتاوی عالمگیری میں، اور ایک کتاب ہے النطف، یہ پرانی کتابوں میں ہے۔ دونوں میں لکھا ہے کہ اگر مرغی مر گئی، اس کے پیٹ سے انڈا نکلا جس کے اوپر چھلکا بنا ہوا ہے، تو وہ انڈا حلال ہے۔ جب مردہ مرغی کے پیٹ سے نکلنے والا انڈا حلال ہے، تو زندہ مرغی کے وہ جو نکلنے والا انڈا وہ کیوں حرام ہوگا؟ یعنی یہ وہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ تفسیر روح البیان میں البیضۃ حلال لطیف، عمدہ غذا ہے انڈا اور حلال ہے۔ اچھا، اب میں جو حدیث کا حوالہ دینے لگا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تھے، راستے میں ایک صحابی علبہ بن زید حارثی شتر مرغ کے 3 انڈے اٹھا لایا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہاں گھونسلے میں پڑے تھے اور آپ کے صحابہ کو ضرورت ہے، آپ اجازت دیں ہم اس کو پکا کر کھا لیں۔ نبی پاک نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اے جابر تیار کرو۔ جابر نے اس کو پکایا، تیار کیا، پیالہ پیش کیا گیا، نبی پاک نے بھی اس سے کھایا، روٹی ساتھ نہیں، ایویں انڈا روکی، نبی پاک نے بھی، صحابہ نے، اور سارے لشکر نے کھا لیا، اور وہ پیالہ اسی کی طرح بھرے کا بھرا ہی رہا، وہ ختم نہ ہوا، کم نہ ہوا۔ یہ حدیث خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھی، الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے لکھی، امتاع الاسماء میں ہے، صبر الہداب والرشاد میں ہے، 2 جگہ اس میں، سیرت حلبیہ میں 2 جگہ ہے، مغازی امام واقدی کی اس میں ہے۔ تو یہ مختلف سکہ علماء کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس لیے یہ قابل اعتماد ہے۔ پھر دیکھیں کہ ابو نعیم اصفہانی کی ایک کتاب ہے الطب النبوی، اس میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، اہل بیت کی سند ہے، اہل بیت کی سند ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نبی پاک کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بچہ کوئی نہیں، کبھی کبھار کوئی حمل ٹھہرتا ہے ورنہ حمل نہیں ہوتا، اور بڑی پریشانی ہے۔ نبی پاک نے حکم دیا انڈے کھایا کر۔ اس نے پوچھا جی کون سے؟ فرمایا ہر قسم کے، ظاہر حلال ہی مراد ہے نا۔ اچھا، یہ حدیث یہ حضرت علی کی روایت سے میں نے بتایا نا، طب نبوی میں، اس طرح حضرت ابن عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند مرسل صحیح، لیکن بہرحال یہ حدیث پاک کی برکت۔ تو اور اس میں یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ اگر پہلی حدیث موجود ہے، اس کی تائید تو یہ بنے گی نا، پہلی حدیث تو خود سکہ اور صحیح ہے، تو یہ انڈے کا حلال ہونا اور حدیث میں اس کا ثبوت یہ آ گیا۔